زیادہ خواتین جو سول سروسز میں آ رہی ہیں. آئی تھنک یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایک تو یہ پاکستان کی ریزیلینس شو کرتی ہے اور یہ ایک پاکستان کی سکسیس شو کرتی ہے کہ جہاں آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں تو آئی تھنک ویمن آف پاکستان ہیو آل دا کیپیسٹی ٹو ایکسل. کم از کم مجھے اپنے کریئر میں کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ کسی نے میرے کام کو سائڈ پہ رکھ کے صرف میرے فیمیل ہونے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کیا. میری 7 سال کی سروس میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، لوگوں کو انسٹنٹلی میں جسٹس بھی دے سکتی ہوں، فوری طور پہ ان کو سیٹسفائی بھی کر سکتی ہوں. یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے کافی حد تک مجھے انٹرنل اپنی سیٹسفیکشن کافی ملی. پاکستانی خواتین کی مختلف شعبۂ زندگی میں کامیابیاں ہماری تاریخ کی ایک درخشاں داستان کی مانند ہیں. یہ وہ داستان ہے جو حوصلے، قربانی، علم اور قیادت کے سنہری حروف سے لکھی گئی. قیام پاکستان کی جدوجہد سے لے کر آج کے جدید دور تک اس سرزمین کی خواتین نے ہر محاذ پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. مادر ملت فاطمہ جناح کی سیاسی بصیرت ہو، بے نظیر بھٹو کی قیادت کا تاریخی باب ہو یا ملالہ یوسفزئی کی علم کے لیے عالمی جدوجہد، پاکستانی خواتین نے ثابت کیا کہ عزم اگر مضبوط ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں. تعلیم، طب، کھیل، دفاع، صحافت یا کاروبار، کوئی میدان ایسا نہیں جہاں ان کے قدموں کے نشان ثبت نہ ہو. آج کی پاکستانی عورت خواب نہیں دیکھتی، وہ خوابوں کو تعبیر دیتی ہے. آئی کوڈ ناٹ بی ہیپیئر کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں. مگر یہ چینج صرف اس چیز کا استعارہ نہیں ہے کہ خواتین ورک فورس میں زیادہ آ رہی ہیں یا خواتین کو ہم نے موٹیویٹ اتنا کیا کہ وہ آگے. یہ اس چیز سے بھی ہمیں کنٹیکسچولائز کرنا ہوگا کہ تعلیم کی ایکسس خواتین کے لیے بڑھی اور پھر خواتین کے کام کرنے کو ریلیٹیولی نارملائز کیا گیا، خواتین کے افسر ہونے کو نارملائز کیا گیا. اور اس نے یہ امپیکٹ، وہ جو ہم 9 تھے یا ہم سے پہلے والے ہم سے بھی کم تھے، جب میں 9 تھی، ہمارے سے اگلا جو بیچ تھا اس میں 22 تھی، تو ان کا اتنی لڑکیاں 22ویں کامن میں، اوف اللہ 22 لڑکیاں. تو وہ مگر وہ ایک چینج آتی چلی گئی. تو وہ خواتین چاہے وہ اس وقت کہیں پر اے سی لگی، کوئی ٹیکس میں تھی، کوئی کسٹمز میں تھی، کوئی آفس مینجمنٹ میں، آڈٹ اکاؤنٹس میں، جہاں بھی تھیں، وہ خواتین جب پبلک اسپیسز میں اور اداروں میں بیٹھیں تو انہوں نے بھی ایک رول ماڈل بن گئی کہ خواتین آ سکتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. جس دن میں نے اپنی پہلی نوکری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں چارج لیا تو وہ جو سیکشن آفسر تھے انہوں نے مجھے کہا، لو جی مبارک ہو، ساڈے کول بھی کڑی آ گئی، ہن ایدا کی کرنا ہے. اینڈ آئی واز لائک وٹ یو مین میرا کی کرنا ہے، تسی میرا چار پانا ہے. اور اب ہم جوائنٹ سیکرٹری کو ملنے گئے تو میں نے ان کو کہا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک رینکر تھے اور جوائنٹ سیکرٹری ہمارے سروس سے تھے. تو میں نے ان کو کہا یہ کہا، تو ہی واز ان فٹس لافنگ. تو کہتے ویلکم ٹو دی ریالٹی، اب تم لوگ اکیڈمی میں نہیں ہو. انہوں نے کہا ہاں واقعی. اس نے کہا کہ اچھا سر ایدے لیے کوئی نہ ہلکا جہا سیکشن لب لینے. تو یار یہ میرے لیے کیا باتیں کر رہا ہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں، جو سب سے مشکل رہ گیا نا، یہ کہہ رہی یہ کر سکتی، اس کو وہ دے دیں. تو یہ تھی ایک. بٹ آج آپ جاتے ہیں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اف دیر از اے فیمیل آفسر تو وہ آپ اس کو آنے دیں. تو یہ بہت سی چیزوں سے یہ باتیں جڑی ہیں. ہم نے ہمارے سماجی معاشرتی رویوں میں تبدیلی آئی ہے. بہت انکریجنگ ہے. اور آئی تھنک کہ جس طرح خواتین کا ریشو ایکول ہوتا جائے گا اور ہو گیا ہے، بلکہ اب تو آپ کا ماحول، کلچر، جو ورک انوائرمنٹ ہے اس میں بہت امپروومنٹ آئے گی، بیکاز وہ ہراسمنٹ کے انسیڈنسز بہت کم ہو جائیں گے. اور لوگ اب آپ کو یہ نہیں لگتا، ہمیں بھی تھوڑا سا انہیبیشن ضرور تھی، لیکن پھر بھی ہم اپنے میل کولیگس کے ساتھ شانہ بشانہ ہم نے کام کیا ہے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے نہیں لگا کہ ہمیں کبھی بھی بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ جینڈر کی بیسس پہ کیا گیا ہے. ایک وہ اسٹیریوٹائپ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بچے گھر کی وجہ سے کام نہیں کر سکے گی، مگر وہ آپ نے خود سے ثابت کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ضرور کرنی پڑتی ہے.
مگر ایک دفعہ آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے, آپ خود محنت سے کام کرتے ہیں, اس کے لیے بھلے آپ کو اپنے جو آپ کا ہسبینڈ ہے اسے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے, بٹ وہ آپ کرتے ہیں اور زیادہ ذمہ داری سے کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس میں باپ کا جو کردار ہے نا ایک بچی کو آگے انکریج کرنے لے کے جانے میں, وہ صرف ایک باپ ہی کر سکتا ہے. اور میں اپنے باپ کو اس وجہ سے, اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے, میرے فادر کو بھی ڈسکریج کرتے تھے کہ اس کی پوسٹنگ کسی چھوٹی جگہ پہ ہو جائے گی, پھر کیا کرے گی, تم کیوں اجازت دے رہے ہو. مگر اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانس ہوتے ہیں, اور ابو نے کہا کہ میں اس کا باپ ہی بننا چاہتا ہوں, خدا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور جو اس کی قسمت میں ہوگا یہ کرے گی. تو وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ہو گیا, اور ہو بھی جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ ٹھان لیں کہ نہیں آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, تو آئی تھنک آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. عائشہ حمیرہ جو وفاقی سیکٹری ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کے محکمے کا چارج ان کے پاس ہے, ان کا خیال ہے اب تو ہماری بہت سارے ایمبیسڈرز بھی خواتین ایمبیسڈرز ہیں جو مختلف ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایجوکیٹڈ خواتین سامنے آ رہی ہیں اور وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں. گو کہ وہاں پہ مجھے انٹریکٹ کرتے ہوئے دوسروں ملکوں کے ساتھ دوسرے اکثر ڈیولپڈ کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کے لیے یہ اچنبے کی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کی خواتین نہ صرف اپنے ملک میں ایجوکیشن لیتی ہیں بلکہ باہر جا کے بھی وہ مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں. تو اگر ہم پڑھی لکھی خواتین کو موقع دیں نہ صرف پاکستان میں کام کا اور پاکستان سے باہر کا بھی, تو وہ ایک پاکستان کی ریئل سٹوری کو پروجیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بالکل وہ تمام مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر طرح کا انگیج ہوتی ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کے پاس بھی ہے. اور WTO تو ایک شعبہ ہے کہ جہاں پہ کہ ہماری خواتین ایکٹیولی انگیجڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب پاکستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ کہ خواتین اپنی جو ہے وہ کارکردگی نہ دکھا رہی ہوں. تو جہاز اڑانے سے لے کر میدان جنگ تک ہر جگہ, پولیس میں بھی اب آپ دیکھیں خواتین کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ایک تو شاید بیٹھ کے فوکس طریقے سے اپنی پڑھائی کرتی ہیں, تو شاید CSS میں اس وجہ سے بھی وہ زیادہ, اب آپ دیکھیں ریسنٹلی ان کا نمبر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز بے شمار ہیں, ٹیچنگ کے پروفیشن میں تو وہ ہمیشہ سے ہی رہی ہیں. IT کے اندر بہت آ رہی ہیں, بلکہ IT میں سمجھتی ہوں ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں فلیکسیبلٹی آف آور ہوتی ہے کام کرنے کی. تو عورتوں کو جو ایک اپنی میرڈ لائف کے شروع میں ایک ان کو اپنے گھر کو وقت دینا ہوتا ہے, بچوں کی پرورش میں اہم وقت گزارنا ہوتا ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ IT کا پروفیشن ان کو بڑی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ وہ اپنے کام کو کنٹینیو کر سکیں. محکمہ پولیس جس میں ملازمت کو ہمیشہ چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے, اور خاص طور پر جب آپ کے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ترین عہدہ اور ملازمت کا مقام ملک کا کیپٹل سٹی ہو, تو پھر نہ صرف ذمہ داریاں زیادہ حساس اور اہم ہو جاتی ہیں بلکہ ایک خاتون آفیسر کے لیے مردوں کی نسبت مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں. اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین دوران ملازمت چیلنجز کو کس طرح فیس کرتی ہیں, اور خاص طور پر جب انہیں اپنے عہدے کی مناسبت سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں؟ میرا نام پری گل ترین ہے. میں نے CSS 2017 میں پاس کیا اور میرا بیسکلی تعلق بلوچستان سے ہے, اور میں جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پشین ہے. CSS کا جو میرا ارادہ تھا وہ ایسے بنا کہ میں جب لوگوں کو دیکھتی تھی میں بڑا انسپائر ہوتی تھی, اور جو میری انسپریشنس تھی وہ یہ تھی کہ میں بھی ایز اے فیمیل کوئی اپنی جگہ بنا سکوں, اور ایسی جگہ جس سے کوئی چینج آ سکے, جس سے کوئی فرق پڑے لوگوں کو, اور خصوصاً فیمیلز کو, جس میں میری کنٹریبیوشن ہو, جس میں میرے کام کی, میرے اسٹرگل کی ایک ریفلیکشن ہو. یہ میری نا بچپن سے خواہش تھی. اگر میں نے بچپن میں کھیلا بھی ہے تو میں نے ایسا نہیں کھیلا جیسے عام بچے کھیلتے ہیں. میں آفیسر ہی بنتی تھی, جیسے پیجز سامنے رکھنا اور سائن کرنا.
تو یہ میری بچپن کی ایک خواہش تھی. اگر میں ٹی وی پہ کسی پرسنالٹی کو دیکھوں تو میرے دل میں ایک خواہش آتی تھی کہ کاش میں بھی بنوں. پھر اس بننے کے لیے میں نے نا ایک اسٹرگل بھی کی. جو میرا اسٹڈی کا پیٹرن تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ویسے پرائیویٹلی پڑھا ہے بیچلرس تک, اور پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا ہے اسلام آباد سے, نمر یونیورسٹی سے. بٹ میرا تھرو آؤٹ یہی خیال رہا ہے کہ ایسی کوئی پوزیشن لینا چاہوں گی جس میں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں اور اپنی سروسز سے کچھ ایسے چینجز لا سکوں جس سے ایک امپیکٹ ہو سوسائٹی. اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین دوران ملازمت چیلنجز کو کس طرح فیس کرتی ہیں, اور خاص طور پر جب انہیں اپنے عہدے کی مناسبت سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں؟ یہ جو جرنی ہے یہ نالج سے زیادہ اگر ایک چیز جو اس میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. تو سب سے زیادہ جو اس میں یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہم وہ اسٹریس کو کس طرح سے ڈیل کریں, ہم اس پریشر کو کس طرح سے ڈیل کریں کہ جو ہماری ایز اے ویمن ہمیں سوسائٹی کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, اور تھرو آؤٹ دس جرنی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کمپوزڈ رکھتے ہیں, کس طرح سے پیشنٹ رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. میں پرسنلی اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ جو مجھے چیز کا ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بات کروں تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز فیس کرنی پڑی تھی وہ یہ تھی کہ میں اس اسٹریس کو کس طرح سے مینیج کر رہی ہوں, کیونکہ کنسسٹنٹ رہنا اس جرنی میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہ آپ ایک دن اپنی ایک اسکیجول بناتے ہیں, ایک دن اپنا اسکیجول بنائیں گے, دوسرے دن بنائیں گے, تیسرے دن بنائیں گے, تو ہیومنلی بھی تھوڑا سا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو ڈیلی بیسس پہ فار 9 months 10 months جو بھی ہمارا پریپریشن کا ڈیوریشن ہوتا ہے ہم اس میں کنٹینیوسلی اگر ایک چیز کو کنسسٹنٹلی لے کے چلیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس اسٹریس کو مینیج کرنا کس طرح سے پاسبل تھا کہ وہ چیزیں, کیونکہ ایک بس ذہن میں ایک چیز تھی کہ یہ کرنا ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, بے شک جو مرضی ہو جائے, کہ اب اگر ایک جرنی میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے تو پھر اس کو ہم نے لازمی ساتھ لے کے چلنا ہی چلنا ہے, چاہے پھر ہمیں وہ کسی بھی طرح سے کرنی پڑے. اس معاملے میں تو میں خیر پریویلیج بھی نہیں ہوں الحمدللہ کہ پیرنٹس کا سپورٹ تھا, فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا, تو مجھے زیادہ اس میں ایسا جس طرح سے مسئلہ نہیں ہوا. بٹ اسٹل وہ جو اسٹریس تھی, وہ جو اسٹریس کے تھرو مطلب وہ جو ایک تھرو آؤٹ دس جرنی مجھے وہ مینیج کرنا پڑا, وہ یہی تھا کہ پھر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے موٹیویٹڈ رکھنا پڑتا ہے کہ میں کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہی ہوں. اور ایز اے وومن اگر میں بات کروں تو ایک چیز ہوتی ہے, ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی, فیملی کی طرف سے تو الحمدللہ مجھے سپورٹ رہا کافی, بٹ ایز اے سوسائٹی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ فیلڈ ہے, یہاں تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ جب آپ اپنے ذہن میں ایک وہ بات رکھیں گے کہ ہم یہاں کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, ہم 110 خواتین ہیں اور 109 میلز ہیں, تو ہماری تعداد تو اس لحاظ سے زیادہ ہی ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ اگر ویمن جو آتی ہیں ان چیلنجنگ رولز میں آ سکتی ہیں اور وہاں پہ وہ تھرائیو کر سکتی ہیں, یہاں تک پہنچ سکتی ہیں, تو وہ آگے اس جرنی کو لے کے بھی چل سکتی ہیں. سیکٹری ویمن کمیشن پاکستان حمیرہ مفتی کی کہانی اس حوالے سے بھی زیادہ جاندار اور پرپیچ ہے کہ حمیرہ کا تعلق وفاقی بیوروکریسی کی اس لاٹ سے ہے جو آج سے 3 عشرے پہلے پاکستان کی افسر شاہی میں شامل ہوئیں. اس وقت بیوروکریسی میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی, اور حمیرہ کو جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ خاصے حیران کن اور دلچسپ بھی ہیں. آلموسٹ 29 ایئرس کا قصہ ہے یہ, اور اس سے بھی پہلے we were 7 daughters and my father was very progressive and ابو کا یہ خیال تھا کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو بیٹوں کی طرح ہی تربیت دینی چاہیے. اور ہماری جس طرح سے ایجوکیشن ہوئی, اور جب میں نے بیچلرس کیا اور پشاور یونیورسٹی میں میں نے پوزیشن لی, کے پی سے میرا تعلق ہے, پشاور میں تھرو آؤٹ آئی وینٹ ٹو اسکول, پاکستان ایئر فورس اسکولز ہیں بڑے بڑے, وہاں سے میں پڑھی, پھر اپنی کی وہ, تو ہمیشہ سے ایک بڑی تھاٹ تھی دیٹ وی ہیو ٹو join either the law community, doctor, engineer, یہ 3-4 professions تھے. So I was somewhat unusual in the family. تو ایک اسسٹنٹ کمشنر فیمیل آئیں ایبٹ آباد, ان کی پوسٹنگ ہوئی, تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو بابا نے کہا کہ یہ تو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے, بڑا ٹف ایگزام ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایگزام دینا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو میں دے سکتی ہوں. سو آئی تھنک آئی پریپیئرڈ فار 5-6 months اینڈ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ٹائم میگزین وغیرہ ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا, تو وی یوزڈ ٹو گو ٹو
Islam. We used to come to Islamabad, Qaid Azam University से print करवाने, photocopy कराने papers, and then I started studying, and I appeared in CSS right after my bachelor's, and I ended up in civil services of Pakistan. So it was a beautiful experience. बहुत intense था. आजकल के बच्चों के पास तो देखें जी नेट फैसिलिटी है, सब कुछ है. At that time we had to rely on newspapers, and I think a lot of credit goes to the journalists and our international experts जो हैं. जैसे मैं नेशन पढ़ती थी, द मुस्लिम हुआ करता था उस ज़माने में, फ्रंटियर पोस्ट होता था. So I think they sort of gave me the knowledge base that was badly needed for any civil servant. So it was a very good experience. उसके बाद जब हम सिविल सर्विसेज के लिए करके गवर्नमेंट में आए और पता चला कि ग्रुप्स भी कोई होते हैं. उस टाइम पे मुझे ग्रुप्स का भी आइडिया नहीं था कि फॉरेन सर्विस है, पास है, उस वक्त DMG कहा जाता था. और मैंने 5th ऑप्शन रखा. सो आई जॉइंड ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप. कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. देन my first posting was at Ministry of Petroleum and Natural Resources, and at that time there was not a single woman at Petroleum Ministry. A block था, और हमारे issues इस तरह के थे कि वहाँ पे एक ही टॉयलेट था for men, and for a very very long time we had to use the men's toilet. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब मैं नेशनल कमीशन में आई तो मैंने आके काफ़ी ऑफिसर से पूछा, नाउ डू यू हैव द फैसिलिटी टू गो टू हैव अ सेपरेट टॉयलेट और टॉयलेट ऑफ योर ओन. तो पता चला कि प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. तो हमारा ये है कि डिस्पाइट स्पेंडिंग 29 years in service, and I've seen, I've worked at different departments, but कुछ बेसिक इश्यूज हैं जो बड़े रेकरेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में रह रहे हैं. A lot has changed. A number of women have joined civil services of Pakistan, and leadership role में भी अब आ रही हैं. For example, I served at a number of senior positions. I got the opportunity to not only study abroad as a World Bank scholar, but also I was posted as Pakistan's Deputy Permanent Representative to UNESCO at Paris for 5 years. That gave me the exposure to the whole education sector, the science sector, the culture, and I think that made a tremendous difference in the way I look at it. पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में ख़वातीन ओहदेदारों का तनासुब हमेशा एक मुतनाज़ा मौजू रहा है, और हर दौरे हुकूमत में न सिर्फ ये तनासुब तब्दील होता रहा, बल्कि हर दौर में इस तनासुब में ऊंच नीच देखने को मिला. ताज़ा तरीन आदादो शुमार को अगरचे किसी हद तक मुस्तहकम पॉलिसी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल का खाका खींचना शायद जल्दबाजी के ज़ुमरे में आए. हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक इस वक्त कुल विफाकी मुलाजमीन में खवातीन का तनासुब 5% से कम है. पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर बराए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फरवरी 2025 के आदादो शुमार के मुताबिक विफाकी हुकूमत और इसके ज़ेली इदारों में 12 लाख से ज़ायद मुलाजमीन में से सिर्फ 49,508 खवातीन हैं. इसमें हुकूमत में 30,190 खवातीन मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस में 19,318 खवातीन काम कर रही हैं. ज़्यादा ख़वातीन जो सिविल सर्विसेज में आ रही हैं, आई थिंक ये बहुत खुशाइंद बात है. एक तो ये पाकिस्तान की रेजिलियंस शो करती है, और ये एक पाकिस्तान की सक्सेस शो करती है कि जहाँ आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो आई थिंक वेमेन ऑफ पाकिस्तान हैव ऑल द कैपेसिटी टू एक्सेल, और ये एक नेशनल विन है. एंड फॉर अस आप ये देखें कि जब मैं जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जाती हूँ तो मैंने नेचुरली देखा है कि वहाँ ख़वातीन कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं. वो they prefer to get a posting with female officers. One, अक्सर ये होता है कि किसी की प्रेगनेंसी है या किसी के कोई इश्यूज़ हैं, वी अंडरस्टैंड दैम बेटर, और हम उनको थोड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर भी देते हैं, डिसिप्लिन भी करते हैं. यानी कि डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि औरतें बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हाँ, शाज़ और नादिर आपने कभी कोई सुना होगा कि कोई खातून करप्शन की साइड पर जाए. मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर वेरी केयरफुल अबाउट their professional reputation, their credibility, and चूँकि हम इतनी मेहनत करके आते हैं और इतना हम अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी का वक्फ करते हैं कि मैं अगर देखूँ कि जब मैं 21 years की थी, जब मैंने एग्ज़ाम पास किया और सिविल सर्विसेज ज्वाइन की,
नाउ व्हेन आई लुक बैक तो हम तो अपनी ज़िंदगी हमने कम्प्लीटली वक्फ की, हत्ता कि बच्चों के साथ, ये तो मैं नहीं कहूँगी हम नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन हम कंज्यूम्ड होते हैं उस पैशन के साथ कि हमने डिलीवर करना है, और ये 250 मिलियन जो अवाम हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और उसका 0.5% इज़ वुमेन। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ज़्यादा वुमेन के आने से इन द सिविल सर्विसेज वन एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ हैविंग सेड दैट, जो हमारे प्रोसेसेस हैं गवर्नमेंट के वो नहीं चेंज हो, माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल रूल्स हैं एंड द वे द गवर्नमेंट वर्क्स, वो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड इट इम्पैक्ट्स द मैन एंड वुमेन अलाइक। वुमेन मोर, टाइमिंग्स हमारी किस तरह की होती हैं, फैमिली के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता, वीकेंड्स पे भी हम ऑन कॉल होते हैं, प्रेजेंटेशंस बेतहाशा होती हैं, और उसमें ये है कि औरतें जो हैं वो बड़ी फोकस्ड काम भी करती हैं, और दूसरा बेसिकली मदर्स होती हैं, तो हमारे पास जब न्यू ऑफिसर्स आते हैं तो दे आर वेरी कंफर्टेबल, तो हम एक सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं तो बहुत इनकरेज करती हूँ, मेरे पास जितने यंग ऑफिसर्स आते हैं, whenever there is a chance for sending them for foreign training, capacity building, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और ये मैंने खाली अपने नहीं देखा, मेरी अपनी बैचमेट्स हैं जिनको मैंने देखा वो बाकायदा उन ऑफिसर्स की ग्रूमिंग करते हैं एंड हाउ टू बिहेव, हाउ टू कैरी देमसेल्फ। तो वो जो एक बेसिक कोड है ना सिविल सर्विसेज का, जिसमें एक ऑनर, इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, आई थिंक वुमेन आर द फ्लैग बेयरर। हम वो ऑनर और इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म को हम लेके चलते हैं। विमेन को अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये लगता है कि हमें बहुत आई थिंक स्ट्रॉन्गली इस चीज़ के लिए सामना करने की एक हमें तरबियत दी जाती है, और घरों में भी, और जो इतने सारे हर्डल्स पार करके और यहाँ तक पहुँच जाती हैं, फिर उनको चीज़ों को इग्नोर करना भी आ जाता है। तो वो चीज़ें हर खामख्वाह में नहीं आपको बॉदर करती जो कि एक आम औरत को करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आप इस स्टेज पे होते हैं तो बस फिर आपके सामने एक मकसद होता है, एक फोकस होता है, आपने एक अपना करियर एक बनाना होता है, तो बस आप उसी को देख रहे होते हैं। मोस्टली बच्चियाँ इसी तरह, और फिर हम उनको बहुत काउंसिल भी करते हैं, हम जो सीनियर्स हैं अपनी जूनियर बच्चियों को हर मौके पे, क्योंकि ज़ाहिर है आपके बच्चे छोटे हैं, घर में कोई बीमार है, कुछ और मसला है, तो आपको एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, मगर वो सब चैलेंजेस आपने साथ साथ लेके और आगे चलना होता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है मगर डूएबल होता है, और आई थिंक कि ये सब ख़वातीन मैनेज कर लेती हैं। मेरे 7 साल का तजुर्बा अगर मैं अपना फ्लैश बैक करूँ तो आई स्टिल फील कि आपको शायद मेरे कहने के अंदाज से ही लग रहा हो, आई एन्जॉय दिस सर्विस। और है बिल्कुल ये फैक्ट है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है हमारी मेल डोमिनेंस की है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके कॉम्पिटेंस है और आपके पास अच्छे सीनियर्स हैं तो आपको स्पेस मिल जाती है, और आपको स्पेस खुद बनानी पड़ती है अपनी कॉम्पिटेंस से, अपने काम से। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, तो आपकी जगह बन जाती है। बट स्टिल चैलेंजेस हैं, और मैं बल्कि ये कहना चाहूँगी एक फ़ीमेल ज़्यादा बेहतर तरीके से पुलिसिंग कर सकती है। उसकी वजह यह है कि फ़ीमेल का फोकस जो है वो बड़ा हाईली फोकस्ड होती है। वो सेकेंडली वो इशू को बड़ा अब फील करती है, वो बड़ी सेंसिटिवली चीज़ों को देखती हैं, और वो बहुत माइन्यूटली देखती है। वो अगर सपोज़ कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या किसी बच्ची का इशू है या किसी के घर में कोई भी क्राइम होता है, तो वो बहुत ही डिटेल के साथ, माइन्यूट डिटेल्स के साथ, और बड़ा वो उस इशू को डिफरेंट एंगल से सोच के देखती हैं, और वो अपनी प्रायोरिटी पे वो केस हल भी करना चाहती हैं। तो ये चीज़ है कि औरतें, मेरे ख़्याल से पुलिसिंग का कोई ताल्लुक़ मेल और फीमेल से नहीं है। ये हमारा एक ओवरऑल एक गलत परसेप्शन कह लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतें भी कर सकती हैं, हम और मर्द भी कर सकते हैं। इसका जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन है 50-50, मेरे ख़्याल से हमारे पुलिस महकमे में जितने मर्द हज़रात की ज़रूरत है, इतने ही फ़ीमेल की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ कि मैं उस बैच से हूँ कि जिसमें ख़वातीन की रेशो एज़ कम्पेयर टू मेन ज़्यादा है।
تو آئی بلیو کہ خواتین ان سروس میں بہت اچھی طرح سے ڈومینیٹ کر سکتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی یہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی ورک لائف بیلنس کے ساتھ ساتھ اپنی ملک کی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی طریقے سے نبھا سکتی ہیں, اور وہاں پہ پھر وہ اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ان کی رسپانسبلٹی ان کو دی جائے گی وہ بالکل اچھے طریقے سے نبھا سکیں گی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں, ابھی تو کیونکہ 50-50 ریشو ہی ہے ان کا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید 70-30 ریشو بھی پہنچ جائے, 80-20 ریشو بھی پہنچ جائے. تو مجھے تو یہ بہت خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے, اور میں خود بھی اپنے آپ کو پریویلیج بھی سمجھتی ہوں کہ شاید یہاں سے ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ آگے جا سکتی ہیں, برابری کے مقام پہ بھی ہیں. جو چیلنجز اس جرنی میں مردوں کو ہیں وہی چیلنجز اس جرنی میں عورتوں کو بھی ہیں. 25 لاکھ عورتیں جب 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنا انگوٹھا لگا کے پروو کیا دیٹ دے آر دا ایکچوئل بینیفیشریز. اگر میں کوئی چیز اللہ کے سامنے پریزنٹ کر سکتی ہوں, دیٹ از ون تھنگ دیٹ. اگر ہم اعلیٰ ملازمتوں میں خواتین کے تناسب کو دیکھیں تو ہمارے سامنے حیران کن اعداد و شمار آتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ CSS کی تقرریوں میں صنفی توازن گزشتہ دہائی میں مستقل بہتری دکھا رہا ہے, لیکن سال 2024 کے نتائج تاریخی رجحانات سے نمایاں طور پر مختلف تھے. 2015 سے 2024 کے دوران خواتین کو دی جانے والی نشستوں کا تناسب 34% سے 44% کے درمیان رہا, اور صرف چند سالوں میں 40% کے ہندسے کو عبور کیا گیا. سال 2024 میں 48% تک مختص خواتین کی ملازمتوں میں تناسب نے مرد امیدواروں کے قریب برابری کا اشارہ دیا, جنہیں 119 نشستیں حاصل ہوئی تھیں. ہم انویسٹیگیٹس کی تحقیق کے مطابق گزشتہ دہائی میں CSS امتحان میں خواتین کے تقرری کے تناسب میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ بتدریج اضافہ دیکھا گیا ہے. 2015 میں خواتین کا تناسب کامیاب امیدواروں میں 44.1% تھا, جو 2016 میں معمولی کمی کے ساتھ 43.5% رہا, اور پھر 2017 میں 40.8% رہ گیا. اگلے چند سالوں میں یہ تناسب کم ہوتا گیا. 2018 میں 39.6%, 2019 میں 38.2%, 2020 میں 35.7% اور 2021 میں کم سے کم 34.8% پر پہنچ گیا. تاہم اگلے برسوں میں بحالی کا رجحان آیا. 2022 میں یہ 38.9% اور 2023 میں 40.4% ہوا. سب سے قابل ذکر اضافہ 2024 میں دیکھا گیا, جب خواتین کی نمائندگی 48.0% تک بڑھ گئی, جو سول سروسز میں صنفی برابری کی جانب ایک اہم پیش رفت سمجھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جیسے ہی مرکزی محکموں میں کلیدی عہدوں پر خواتین کی تعداد بڑھی تو ان پر دباؤ بھی بڑھنے لگا, اور لاتعداد خواتین افسران نے کام کے دوران اس دباؤ کا اظہار کیا, اور اس دوران ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا. میرے خیال سے تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شروع میں جب میں نے جوائن کیا تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں میری پوسٹنگ تھی, تو وہاں پر ایک آفیسر تھے, انہوں نے کہا جی آپ کی پوسٹنگ تو ہو گئی ہے, لیکن خواتین جو ہیں یہ تو ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو چھٹیاں بہت کرتی ہیں, پھر ان کے بچے ہوتے ہیں پھر بھی یہ چھٹیاں کرتی ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا نا, یہ ایگزسٹ کرتا ہے سول سروس میں. کیا ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ یہ ہمارے پریجوڈسز ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اپنے کام کے ذریعے ان تمام چیزوں سے آپ اپنی ایک پروفیشنل ریپوٹیشن کریٹ کرتے ہیں. اف یو آر اے سیریس ورکر تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیلنج نہیں آتا, کیونکہ ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ سیریس ورکر اور پروفیشنل ورکر کو ہمیشہ انکریج کرتی ہے. کم از کم مجھے اپنے کریئر میں کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ کسی نے میرے کام کو سائڈ پہ رکھ کے صرف میرے فیمیل ہونے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کیا. کافی چیلنجز آف کورس ہر اسٹوڈنٹ اور ہر ایسپیرنٹ جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج آئی تھنک یہ تھا کہ میری بیسکلی جو اسکولنگس تھی وہ اس طرح کی اسٹرانگ نہیں تھی. تو مجھے اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ایکسٹرا 50% دینا تھا تو مجھے 100% دینی پڑتی تھی, اور مجھے اگر کسی نے 8 گھنٹے پڑھنا تھا تو مجھے 12 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت. تو یہ ایک اسٹرگل رہی ہے.
پھر جو میں نے اسٹڈی کیا نا وہ کافی لوگوں سے چھپ کے کی، مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں لوگوں کو بتاتی تھی. یہ ایک طرح سے سیکرٹ اسٹڈی تھی، ایک طرح سے چھپا کے میں نے سب کچھ کیا. پھر جس دن میں CSP بنی تو لوگوں نے پہلا جو سوال تھا لوگوں کا، پری آپ نے پڑھا کب؟ تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. جس ماحول میں میں تھی، سوسائٹی سے میرا تعلق، جہاں پہ شاید فیمیل کا ایجوکیشن اس طریقے سے کنسیڈر نہیں ہوا کرتا تھا، اب تو کافی ماشاءاللہ سے چینج آ چکا. تو پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ایک چیلنج تھا جس میں میں نے ایک ایز اے فیمیل، ایز اے لڑکی جو ایک ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ فیس. میرے خیال سے تو جو چیلنجز اس جرنی میں مردوں کو ہیں وہی چیلنجز اس جرنی میں عورتوں کو بھی ہیں. جب آپ ایک سروس میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ ایز اے سرونٹ آپ کس طرح سے اس چیز کو سرو کر رہے ہیں. اس میں پھر آپ کا جو جینڈر رول ہوتا ہے وہ شاید ڈمینش ہو جاتا ہے کہ ہم اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ایک چیز جو ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ چیلنجنگ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے سوسائٹی وہ عورت کے کردار کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے. ایک سوشل ایکسیپٹنس کی بات ہے جہاں تک کہ وہ وہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی چیلنجنگ آ سکتی ہے کہ خواتین کو یہ سوسائٹی کس طرح سے دیکھتی ہے کہ کیا وہ اس جگہ پہ آ سکتی ہیں یا نہیں. لیکن میرے خیال سے دیکھیں، ایک عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ایک عورت کے اوپر اگر وہ جیسے سول سروسز میں آ رہی ہیں تو اس کے اوپر پھر ملک کی بھی ذمہ داری ہے. تو جہاں پہ وہ چیز مینیج کر سکتی ہیں، وہ چیز بیلنس کر سکتی ہیں، تو وہاں پہ وہ کسی بھی جگہ پہ تھرائیو کر سکتی ہیں. وہ اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے ورک لائف بیلنس کرنا اگر وہ کر رہی ہیں تو پھر وہ مشکل نہیں ہے وہ چیز کہ وہ اب پھر ملک کی رسپانسبلٹی کو بھی وہ بخوبی طریقے سے نبھائیں اور پھر اپنے گھر کی بھی. تو آئی بلیو کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ کے کس طرح سے اس کو بیلنس کریں، تو اس میں پیشنس، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں بہت پیشنٹ ہوتی ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، تو وہ یہاں پہ اس جگہ پہ پہنچ کے جہاں وہ ورک لائف بیلنس کر سکتی ہیں وہاں پہ وہ ہر طریقے سے ہر چیلنج کو اوور کم کر سکتی ہیں. حمیرہ مفتی جو سینئر بیوروکریٹ ہیں اور ان کے پاس اپنی یادداشتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے جس میں خواتین افسران کے لیے کئی سبق آموز باتیں اور واقعات ہیں. وہ بتاتی ہیں ہمارے ہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے بعض ملازمتیں موزوں نہیں اور بعض عہدوں پر وہ ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتی. کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار مائی سیلف اینڈ فار دا ویمن. کئی ایسے واقعات ہیں کریئر میں. ایک میری خود چھوٹی بہن شہید ہوئی. شی واز ورکنگ ود انٹرنیشنل NGO تھی، اس کے ساتھ کام کر رہی تھی فار دا ویمن اینڈ ان اے فار فلنگ ایریا اینڈ وی لاسٹ ہر ان اے ٹیررسٹ اٹیک. تو اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ گلٹ ہوتا ہے. آپ ایک بہت ساری ایموشنل اسٹیجز میں سے گزرتے ہیں کہ اگر میں یہ کرتی تو اس طرح ہو جاتا. تو ملالہ یوسفزئی پہ جب اٹیک ہوا I didn't see Malala. I saw my sister who was working somewhere and I immediately I was at UNESCO then and I established Malala Fund for Girls' Right to Education. So it was basically for the girls in conflict جن کی ایجوکیشن لاس ہوا. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ گورنمنٹ پاکستان، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اینڈ ہی واز ویری کائنڈ اینڈ اسی وقت انہوں نے $10 million مختص کیے. آئی تھنک اٹس دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ فنڈ، انٹرنیشنل فنڈ ہے جو کولمبیا میں، گوٹیمالا میں، نیپال میں اینڈ یو نیم اٹ، وہ کنٹریز جہاں پہ کانفلکٹ ہے یا ایکسیس ٹو ایجوکیشن مشکل ہے وہاں پہ گرلس اسکول یا گرلس کے لیے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں. دوسرا میرا جو کام تھا ایٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غریب عورتوں کے ہاتھ میں جو ان کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. تو میں نے جب اس کے پورے سسٹم کو انالائز کیا تو اس میں بے تحاشا لوپ ہولز تھے. اس سسٹم کو جب میں نے برج کیا تھرو بایو میٹرک بیسڈ وڈرال، تو 25 لاکھ عورتیں جب 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنا انگوٹھا لگا کے پروو کیا دیٹ دے آر دا ایکچوئل بینیفیشریز، تو وہ جو ٹرانسپیرنسی آئی اس سسٹم میں، تو آئی تھنک اگر میں کوئی چیز اللہ کے سامنے پریزنٹ کر سکتی ہوں، دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی فیل اٹ ہیز لائف چینجنگ. اب ہم
خواتین آفسرس کو بھی انیبل کریں اس بارے میں کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا، جہاں پر آپ اپنے کام کی ترویج کر رہے ہیں جس کو ایکسس کا پوائنٹ بنائیں، نہ کہ اپنی طرف لائیں۔ میرے لیے تو یہ کریئر بہت ہی ایک لرننگ کی بھی اپرچونٹی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا بھی موقع ملا، اور ایک ایسی خواب تھا جس کی تعبیر بہت شاندار ہے۔ فوزیہ یزدانی جو ایک اعلیٰ سابق بیوروکریٹ ہیں، ان کی اپنی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک اعلیٰ سرکاری افسر بن کر نہ صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کی، بلکہ اس دوران ان کو ایسے تجربات سے بھی گزرنا پڑا جو شاید ہماری عام خواتین کے لیے عجیب اور حیران کن ہوتے ہیں۔ پرابلی میرا جب میں سول سروس میں ایک حادثاتی طور پہ شاید آ گئی، ڈریم میرا کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا، اور اس کے بعد میری ایک دوست سول سروس کرنا چاہتی تھی، چونکہ میرے خاندان سے کوئی بھی سول سروس میں یا سرکاری نوکری میں نہیں تھا، تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ویری فرینکلی۔ تو اس نے کہا کہ وہ کامران لاشاری صاحب کی فیملی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں مل کے امتحان دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے مل کے امتحان دیا، آئی میڈ اٹ۔ اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا میں تو بہت کوئی بڑا، میں نے تو تیر مارا ہے کچھ، کہ میں نے سول سروس کا امتحان دے دیا، اور جتنا مجھے اپریشیٹ کیا فیملی نے، فرینڈس نے، اس کے بعد بھی، اور میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی نہیں تھا۔ ویری گڈ، سول سروس کرتے ہیں، اینڈ وی وینٹ ٹو دی اکیڈمی۔ اور اس وقت میرے خیال میں اگر ڈریم کی بات کریں تو ہمیں، جب ہم اکیڈمی میں تھے نا، تو ہمیں ایسے ظاہر بہت پیمپر کیا جاتا ہے سول سروسز اکیڈمی میں۔ دیٹس دی بیسٹ ٹائم ان سول سروینٹس لائف، جب وہ سول سروس اکیڈمی میں ہوتا ہے اور کامن ٹریننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم 120 لوگ تھے، اور ہم صرف 9 لڑکیاں تھیں، 9 صرف۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے وہ تھی، ہمارے لیے بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ تھا، اتنے سارے لوگ، اور ان کے لیے ہم انٹرسٹنگ تھے کہ ہم کائنڈ آف کیا کریں گے۔ تو مگر وہاں سے یہ ضرور ہوا، پرویز مسعود صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت سول سروسز اکیڈمی کے، کہ وہ بڑا کمفرٹیبل ماحول تھا، تو ہمیں یہ نہیں لگا کہ ہم بہت تھوڑی ہیں، اور تھا کہ لڑکیاں کم ہی آتی ہیں کائنڈ آف۔ بٹ اس نے ایک جو سوچنے سمجھنے کی راہ وہاں سے کھولی، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے بعد ضرور ڈریم تھا کہ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو۔ ہمارے ٹیچرز بہت اچھے تھے۔ میں ابھی بھی اس بات کو کہتی ہوں کہ سول سروسز اکیڈمی میں جتنا سعید شفقت صاحب، ڈاکٹر سعید شفقت نپس کے بھی ہیڈ رہے، ہمارے بہت ایف سی کالج میں اس وقت اسکول آف گورننس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر سعید شفقت صاحب نے ہمیں انفلوئنس کیا، شاید وہ کسی نے نہ کیا ہو، ایک ٹو سی تھنگس فرام اے ڈفرنٹ لینس۔ اور اس وقت یہ جینڈر ایکویلٹی، انکلوژن، ڈائیورسٹی، یہ کوئی بہت بڑے ایشو نہیں تھے، کیونکہ اٹ واز انڈرسٹوڈ، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان 93، کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی کوئی اس میں جھجک یا وہ نہیں تھی کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ ہم گیمز بھی اکٹھے کرتے تھے، ہماری پی ٹی، صبح کی شام کی ٹینس اور صبح کی ایکسرسائز، وہی نہیں ہوتا لڑکیاں وہاں جائیں گی لڑکے وہاں جائیں گے۔ سو بہت ہم نارمل اس میں تھے، مگر ہاں یہ ضرور تھا کہ ٹو ڈو سم تھنگ۔ اب ٹو ڈو واٹ، یہ جب آپ پھر نوکری میں آتے ہیں تو پھر آئندہ پھر تب آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ چلنا شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ کین یو ڈو، یا کیا نہیں کر سکتے۔ ریالٹی تب ہٹ کرتی ہے جب آپ ایکچولی کسی سروس میں اپنی پروفیشنل پوزیشن کو جوائن کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ آئی ڈریم رائٹ اور واز اٹ ناٹ رائٹ، کیونکہ تب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، وہاں پر آ کر جینڈر سیگریگیشن بھی معلوم ہوتی ہے، وہاں پر آ کے آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لا، پالیسیز، پروسیسز، جس کو ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، یہ فلاں قانون بن گیا، فلاں پالیسی آ گئی، کہ یہ کاغذ پہ انیبل کر رہے ہیں یا یہ واقعی کسی کی زندگی میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک سرکاری افسر جو بیٹھا ہو، اس کا کتنا اہم کردار ہے، اور اگر وہ خاتون ہو تو the kind of empathy that she brings in, that's also very important۔ آج کل اگرچہ ایک اور ٹرینڈ بھی سوشل میڈیا پر چل پڑا ہے کہ بعض خواتین بیوروکریٹس کو چمک دمک اور روب داب والی افسران کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جس کا ایک منفی اثر یہ ہوا ہے کہ نوجوان افسران اس کو ایک بہت
प्रिविलेज समझना शुरू हो गए हैं और ऐसे लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनों में जैसे कोई शाहाना सवारी जा रही है। लेकिन सरकारी जिम्मेदारी और खास तौर पर अवाम के टैक्स के पैसे से इस किस्म की नुमाइश उस एहसास जिम्मेदारी के लिए एक धचका महसूस होती है जो इस किस्म के कलीदी ओहदों की बुनियादी पहचान है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हुमैरा मुफ्ती इस ट्रेंड को इस तरह देखती हैं। आई थिंक सोशल मीडिया ने ना सिविल सर्विसेज को बहुत ग्लैमराइज कर, और थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है, जो यंग ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल, वो इसको ना एक प्रिविलेज समझने लगे और एक उसको इतना दिखाया गया है जैसे डाले गाड़ियाँ और ऑफिस है, पीछे ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ ये जो ग्रीन फ्लैग है इसकी एक हुर्मत है। जब आप उसके सामने बैठते हैं तो ये एक अमानत, सिविल सर्विसेज एक अमानत है, और जो आपकी तनख्वाह भी आ रही है ना वो टैक्स पेयर के पैसे से। तो मैंने काफ़ी यंग असिस्टेंट कमिश्नर्स को देखा फॉर्चूनर्स दौड़ाते हुए, और थोड़ा चूँकि हम सीनियर हैं तो पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और टिकटॉक में जब फॉरेन विजिट्स होते हैं तो वो इस तरह की पिक्चर्स लगानी, जैसे इट्स लाइक अ रूटीन दैट यू आर ट्रैवलिंग टू द फॉरेन कंट्रीज। आई थिंक उससे ये बहुत ग्लैमराइज हो चुकी है। तो इट्स लाइक अ शॉक कि जब ये वो जैसी गवर्नमेंट में आती हैं तो वो भी परेशान होती थी कि मैडम ये तो यहाँ पे तो ना गाड़ी है ना ये फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जिनके पास हैं जो फील्ड में काम करते हैं, बट देयर आर ग्रुप्स जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो सिविल सर्विसेज जो है ना एक पैशन का नाम है, एक सर्विस का वर्ड जो है ना, ये आपको हर लम्हे हर लहजा इसका ध्यान रखना है कि आप जो एक दिन के लिए आते हैं उस पे ये जो टैक्स पेयर का पैसा लगा है, चाहे वो जो गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी जो बिजली चल रही है, जो आपकी तनख्वाह है, somebody is paying for it। इसी तरह आ जाइए सोशल मीडिया। जाहिर है एक सरकारी अफसर काम कर रहा है, अब सोशल मीडिया का भी किरदार क्रिटिक भी करना है। उसकी क्रिटिक से को मैं बेहतर महसूस करती हूँ और मैं समझती हूँ कि होनी भी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करने में मदद देती है। मगर जहाँ पर तनकीद बराए तनकीद बन जाए फिर बड़ा मुश्किल है। जब गालम गलोच होती है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। अब जो अभी की ऑफिसर्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया के रूल्स हैं कि आप सरकारी बात कर सकते हैं, ज़ाती ना करें, जो है वो तरवीज ना करें अपने बारे में। मगर फिर भी आप किसी की भी तस्वीर उठा के उसको गाली गलोच देने और हम ये समझें कि ये उसकी फैमिली को, उसके काम को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ये मुश्किल है। मगर सिंस 49th कॉमन से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको 2 दफ़ा ट्रेनिंग भी इस चीज़ के ऊपर दी कि अब हम ख़वातीन ऑफिसर्स को भी इनेबल कर रहे हैं इस बारे में कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, जहाँ पर आप अपने काम की तरवीज कर रहे हैं, जिसको एक्सेस का पॉइंट बनाएं, ना कि अपनी तरफ लाएं। मगर दूसरी तरफ जब आप दिखाते हैं कि जैसे हमारी पुलिस की ऑफिसर हैं आयशा बट आई थिंक वो गुजरांवाला में पोस्टेड हैं आजकल, ये अभी जो पिछले दिनों कुछ हंगामा रही हुई थी तो वो वहाँ थी। उनका भाई उनसे उनका सबॉर्डिनेट है, शी इज़ एन SP आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इज़ एन इंस्पेक्टर। तो आप देखें कि वो एक पॉजिटिव एक्सेप्टेबिलिटी तो है ना, ज़ाहिर है शुरू में नहीं थी, अब वो उनका बच्चा भी है, वो भी लेकर जाते हैं, साथ भी लेके जाती हैं, एडिशनल कमिश्नर्स भी लेके जाती हैं। व्हाई नॉट? अगर ख़ातून को हमने बॉक्स किया है कि उसको मल्टीटास्किंग करनी है। अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में ख़वातीन अफसरान की मजमूई कारकर्दगी को देखा जाए तो ये तासुर मजबूत होता है कि हमारी ख़वातीन न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि इंतज़ामी अमूर में उनकी कारकर्दगी किसी सूरत दूसरे मर्द अफसरान से कम नहीं, और वो तालीम व तरबियत के साथ साथ इंतज़ामी महारत भी हासिल कर रही हैं। ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, बट उसके साथ साथ मेहनत भी है। सबसे पहले तो जो यंग बच्चियाँ या बच्चे, मैं उनसे कहूँगी कि पब्लिक सर्विस मेरे ख़्याल से एक बहुत ही मोहतरम पेशा है, और इसकी अहमियत ये है कि हम सब अपने लिए तो काम करते ही हैं। हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम, वो भी एक बहुत शानदार तरीका है इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने का। लेकिन पब्लिक सर्विस एक ऐसा काम है कि जिसमें आप ना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बल्कि आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं।
اور آپ اپنے ملک کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ایسی پوسٹ پر کام کر کے ملتا ہے کہ جس میں نہ صرف آپ پالیسی میکنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز ڈالتے ہیں، بلکہ ملک سے باہر بھی آپ کو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو یہ کریئر بہت ہی ایک لرننگ کی بھی اپرچونٹی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا بھی موقع ملا، اور ایک ایسی خواب تھا جس کی تعبیر بہت شاندار ہے۔